لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں محروم قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتی اس رات بھی. وہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں پتہ یہ چلا کہ اس رات ہمارے انتقال کی خبر فرشتوں کو دے دی گئی، ان کو حکم دے دیا گیا رجسٹر میں لکھ کر کے. اور اسی طریقے سے والدین کا نافرمان، والدین کو کسی نے تکلیف دی ہے، والدین کو ستایا ہے، والدین کو دھکے دیے، والدین کو مارا ہے، والدین کو دھتکارا ہے، والدین کو جواب دیا، والدین کا دل دکھایا، یہ ہے عبادت، یہ ہے جگنا. لیکن بعض جگہ لکھ دیا گیا اور بعض ہماری خواتین جس میں جو ہے لگ گئیں اور اپنے کام کو اس کو سمجھنے لگی، ضروری سمجھنے لگی کہ 2 رکعت یہ کہ اس رات میں قبرستان کا جانا کیسا ہے. جو ہماری پرسوں آنے والی 15 شعبان کی رات ہے، بہت سے کثرت سے ہمارے لوگ جاتے ہیں، ہم سب جاتے ہیں. کس لیے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 12 مہینوں میں جو رمضان کے علاوہ نفلی روزے دوسرے مہینوں میں رکھا کرتے تھے، کثرت سے اس مہینے میں رکھا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آنے والا مہینہ چونکہ پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے، تو یہ نفس تیار ہو سکے روزہ رکھنے کے لیے، اس نفس کو باور کرایا جا سکے کہ آنے والے مہینے میں پورا مہینہ تمہیں روزہ رکھنا ہے. اسی طریقے سے اس مہینے کی ایک رات اور ایک دن جس کی فضیلت کچھ احادیث سے ملتی ہیں، جس کو ہم لیلۃ البراءہ یا شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا 15ویں رات 15ویں شعبان کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ ہمارے سامنے 2 دن کے بعد یعنی اتوار کے دن آنے والی ہے. آج 12 تاریخ ہے، کل 13، پرسوں 14. تو اس تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور آپ کی حدیث، اگرچہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جتنی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی لے لی جاتی ہیں ان کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن یہ جو 15ویں شعبان کی رات اور 15ویں شعبان کا دن، رات کا جگنا اور دن کا روزہ ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نفل کے درجے میں ہے، نہ کہ سنت واجب فرض کے درجے میں. اسلام میں، شریعت میں جس چیز کو جس جگہ پر، جس معیار پر، جس عہدے پر رکھا ہے، اللہ کے بعد اور رسول اللہ کے بعد، بلکہ رسول اللہ بھی اللہ کے حکم سے اس پیغام کو یا اس عمل کو اوپر نیچے نہیں کر سکتے. جب رسول اللہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر کسی عمل کی فضیلت کو بڑھا نہیں سکتے یا گھٹا نہیں سکتے، یا اس کے حکم کو بڑھا نہیں سکتے، گھٹا نہیں سکتے، تو ہمارے جیسے امتیوں کا کیا کہنا؟ ہم لوگوں کی کیا جرأت ہو سکتی ہے، ہم گناہگاروں کی کیا جرأت ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ شریعت کے کسی عمل کو بڑھا دیں یا گھٹا دیں، جس کو کہتے ہیں افراط و تفریط کا شکار ہونا، غلو کرنا. جو شریعت نے جس مقام پر رکھا ہے اس سے ہم کسی چیز کو بہت زیادہ بڑھا دیں، یا جس مقام پر رکھا ہے اس کو بہت زیادہ گھٹا دیں، اس کی کوئی ویلیو ہماری نظر میں نہ رہے، لیکن شریعت کی نظر میں بہرحال ویلیو. تو ہمارے کچھ کرنے سے کوئی وہ معیار حق اور معیار شریعت نہیں ہوتا. معیار حق اور معیار شریعت جو ہے وہ رسول اللہ ہیں، قرآن ہے، حدیث صحابہ کا عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک یہ بھی ملتی ہے 15ویں شعبان کی رات کے تعلق سے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے، مسلمان بندوں میں سے کثرت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اس کی مثال ایسی دی کہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں، ان کے جسموں پر جو بال ہیں، اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں محروم قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتی اس رات بھی. وہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا بھی حال ان لوگوں میں نہ ہو. ان میں سے پہلا بتایا کہ مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اس کے تو بہرحال کل قیامت کے دن اور اللہ کے یہاں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، ان کے اعمال کا جو کچھ ہے وہ اس دنیا میں ہے. دوسرا شخص بتایا کہ ماں باپ کا نافرمان، اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ ان سے معافی نہ مانگی جائے. تیسرا شخص بتایا بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی اسلامی وجہ کے رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑنے والا، اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں. چوتھا شخص بتایا شراب کا عادی، اگر کوئی خدا نخواستہ شراب کا عادی ہے اور اسی طریقے سے اللہ کے حکموں کو پامال کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پس پشت ڈالتا ہے، تو اس کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی. ایک اور شخص بتایا کہ اپنے پیجامے یا اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، جس کو متکبرانہ طور پر رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص بھی پسند نہیں ہے اور اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ روزانہ کی راتیں ہیں، روزانہ کے دن ہیں، شعبان کا مہینہ ہے، تو اس میں کسی عمل کی فضیلت کیسے بڑھ جاتی؟ تو بڑی سیدھی سی مثال ہے کہ وقت اور جگہ اور حالات کے بدلنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کا مقام بڑھا دیا جاتا ہے. ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا نماز کا ثواب ہے بہرحال، اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو 25 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، مسجد میں آ کے پڑھ رہے ہیں 27 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ہم اسی طریقے سے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں چلے جائیں تو 50,000 کر دیا جاتا ہے، خانہ کعبہ میں چلے جائیں مسجد حرام میں وہاں 1,00,000 کر دیا جاتا ہے. تو نمازیں وہی ہیں، تقویٰ طہارت وہی ہے، روزہ ہماری پاکی وہی ہے، ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ وہی ہے، درود شریف التحیات سب وہی ہے. لیکن جگہ کے بدلنے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے مقام کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی فضیلت کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے ثواب اور اجر کو بڑھا دیتے ہیں. اسی طریقے سے یہ رات بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے.
کہ اس رات میں بھی جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بڑھاتے ہیں، اس کی فضیلت کو بڑھاتے ہیں، اس کے لیے جو ہے تمام معاملات ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے اس رات کی کہ اللہ کے رسول، بلکہ اس رات کا دوسرا نام بھی ایک رکھا گیا کہ رجسٹر کو سونپنے والی رات، رجسٹر حوالے کرنے والی بات۔ ایک سال کا جو پورا نظام ہوتا ہے، جس کو ہم اپنے ملک کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے پورے سال کا بجٹ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، ان کو پورا رجسٹر دیا جاتا ہے۔ یہ رجسٹر لوگ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں، ان میں سے کس کس کا جو ہے اس سال انتقال ہونا ہے، آنے والے سال میں کس کس کی روح قبض کرنا ہے، کس کے ساتھ کیا پریشانی آئے گی، کس کو روزی دی جائے گی، کس کو نہیں دی جائے گی، کس کی شادی ہوگی، کس کی شادی نہیں ہوگی، ایک ایک حکم اللہ کی طرف سے فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ وہ نیا رجسٹر لیتے ہیں اور جو ایک سال کا رجسٹر انہوں نے تیار کیا ہوتا ہے وہ جا کر کے ان کو سونپ دیتے ہیں کہ اس رجسٹر کے مطابق جن لوگوں کو آپ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں کی روح قبض کرنا ہے، ان کی روح قبض ہو چکی ہے آپ کے حوالے۔ اب پتہ یہ چلا کہ اس رات ہمارے انتقال کی خبر فرشتوں کو دے دی گئی، ان کو حکم دے دیا گیا رجسٹر میں لکھ کر کے، اور ہم اس رات میں بیٹھے لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہوں، ہم کسی پر ظلم کر رہے ہوں، اور ہمارا نام کہاں لکھا ہوا ہے؟ مرنے والوں کی لسٹ میں۔ اگر ہم کو واقعی معلوم ہو جائے کہ ہمارا نام، ہم کچھ دیر میں ہمارا جو ہے انتقال ہونے والا، ہمارا وقت آنے والا، تو کیا کوئی ہم غلط کام کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ہم سوچیں گے کس طریقے سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، لہٰذا وہ معلوم ہونے کی صورت میں ہے۔ لیکن جہاں ایک حدیث ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہم کو ہمارے نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہے، فرشتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، روزی روٹی کا بھی مسئلہ وہاں پہ حل کیا جائے گا، زندگی موت کا بھی مسئلہ حل کیا جائے گا، صحت و سلامتی کا بھی مسئلہ حل کیا جائے گا، یا جو بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے اس رات میں ہم کو چاہیے تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی طلب کرتے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے، ہم کو چاہیے تھا کہ اپنی روزی روٹی میں برکت کی دعا کرتے، ہم کو چاہیے تھا کہ اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعا کرتے، ہم کو چاہیے تھا کہ ہم نے جن لوگوں کے حقوق کو مارا تھا، دبایا تھا، ان کے حقوق کو ادا کرتے تاکہ کل قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی نام اس میں موجود ہو۔ ہم اس خیال میں کیوں ہیں کہ ابھی ہم جوان ہیں، ہم کو بوڑھا بھی ہونا ہے۔ کس کو بوڑھا ہونا ہے؟ کس کو معلوم ہے کہ کل کا دن وہ دیکھے گا؟ کس کو معلوم ہے ہم جوانوں میں سے کہ باقاعدہ وہ بوڑھا ہوگا؟ کسی کو نہیں معلوم۔ بلکہ کل کا دن اور بوڑھاپا تو بہت دور کی بات ہے، کس کو معلوم ہے کہ ابھی ہم لوگ جمعے کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی ہے دعویٰ کرنے والا جو کہے کہ ہم جمعے کی نماز ادا کریں گے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہم اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے منہ کے اندر جو لقمہ رکھا ہے اس کو نگل پائیں گے یا نہیں نگل پائیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے قسمت میں، ہمارے نصیب میں نہ ہو۔ ہم اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اگر ہم نے نماز کا سلام ایک طرف پھیرا ہے دوسری طرف پھیر پائیں گے، نہیں پھیر پائیں گے۔ موت و زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، کب آ جائے گی ہمیں نہیں پتا۔ اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم اس کی تیاریاں کریں، ہم اس کی تیاریاں کریں۔ اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا میں عمل کریں تو یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں، لیکن چند لوگوں کا جن کا بھی ہم نے بتایا، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، شراب کے عادی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شراب کا عادی ہے اور مغفرت کرانا چاہتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ شراب کو چھوڑے، وہ گناہ کو چھوڑے، وہ اللہ کی اس نافرمانی کو چھوڑے، تب اللہ سے مانگے ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تو معاف کرنے والا، اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اور ایک بار ہم سچی نیت سے اور سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کر لیں، اپنے آنکھوں میں ایک آنسو لے آئیں، یا ہم رونے والی شکل بھی بنا رہے ہیں، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا۔ اللہ کے یہاں وہ بھی قبول ہے، لیکن ہم کریں تو ایسا۔ اسی طریقے سے کسی رشتہ داری توڑنے والا، اگر ہم نے رشتہ داری توڑی ہے تو ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہاں جا کر رشتہ داری نبھائیں۔ اگر جو ہے غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگیں، اگر بڑے ہیں تو معاف کریں، جو بھی معاملات ہیں ہم اپنی رشتہ داری کو صحیح کریں، تب جا کر کے ہم اللہ سے معافی مانگیں، ورنہ ہم رات بھر عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد ہماری مغفرت نہ ہو تو بیکار ہے پھر اس رات میں۔ اسی طریقے سے والدین کا نافرمان، والدین کو کسی نے تکلیف دی ہے، والدین کو ستایا ہے، والدین کو دھکے دیے، والدین کو مارا ہے، والدین کو دھتکارا ہے، والدین کو جواب دیا، والدین کا دل دکھایا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ والدین سے معافی مانگیں۔ ہم والدین کے آگے اپنے ہاتھ پیر کو جوڑیں اور ان کے آگے اپنے آپ کو ڈال دیں، بچھا دیں، اور اپنے والدین سے معافی مانگیں، ہمارے امی جان ہیں، ہمارے ابو جان، ہم کو معاف کر دیجیے۔ اگر والدین نے معاف نہیں کیا تو ہماری اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی، ہماری اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص اپنے ٹخنے سے نیچے پیجامہ اور جو ہے باقاعدہ شلوار لٹکاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عادی ہو جائے کہ اپنے شلوار کو اور اپنے ٹخنے کو اوپر کرے، ورنہ دوسری حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر کل قیامت کے دن نظر کرم نہیں کریں گے، نظر کرم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوں گے کل قیامت کے دن، آخرت کے دن۔ تو ہم کو اس سے بھی بچنا ہے، اپنے جو ہے پیجامہ، اپنا ٹخنا ہم کو دکھانا ہے، ظاہر کرنا ہے، اور ہماری خواتین کو ان کو چھپانا، جو بھی مسائل ہیں شریعت کی روشنی میں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہمارے اندر یہ خرابیاں اور برائیاں اور گناہ کے کام ہیں تو اس کے ساتھ ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی، اور اس کے علاوہ ان گناہوں سے توبہ کر کے اگر ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو ہماری مغفرت انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ایک حدیث پاک ملتی ہے، اگرچہ اس کو ضعیف کہا گیا، کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں باقاعدہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور لوگوں سے سوال کرتے ہیں، ایک آواز دینے والا آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی تم میں سے جو ہم سے جو ہے مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی تم میں سے جو روزی ہم سے طلب کرے میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا جس کو میں جواب دوں، جس کو میں عطا کروں۔ اب ہم اگر سوال کرنے والے واقعی طور پر ہیں تب تو ٹھیک ہے، ہم اللہ سے سوال کریں گے اور اللہ ہمیں قبول کریں گے اور ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے، لیکن اگر ہم سوال ہی کرنے والے نہیں ہیں، یا اس آواز کو تو بہرحال ہم نہیں سن سکتے لیکن اس کے احساس ہی ہمارے اندر نہیں ہے، تب تو معاملات دوسرے ہیں۔ لیکن ہم نے شروع میں بات بتائی، بار بار ہم بتائیں گے کہ اس رات میں جگنا اور اس کی صبح کا روزہ رکھنا، اس کے دن کا روزہ رکھنا نفل کا درجہ رکھتی ہے، فرض واجب کا درجہ نہیں رکھتی۔ اگر کوئی فرض واجب سمجھتا ہے جو کہ شریعت نے نہیں کیا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد،
کہ جو شخص میری اس حدیث میں، میری شریعت میں اگر کوئی نئی چیز پیش کرتا ہے، نئی چیز پیدا کرتا ہے، تو اس کا معاملہ اس کا جو عمل ہوگا وہ قابل مردود ہوگا، اس کو دھتکار دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب ہم یہ سوچیں، دوسرے علماء نے لوگوں نے یہ لکھا ہے اور حقیقت ہے کہ نوافل اسی وقت فائدہ پہنچا سکتی ہیں ہم کو جبکہ فرائض اور واجبات کی پابندی ہو، ابھی 2 ہفتے پہلے ہم نے ایک مثال دی تھی، وہی مثال یہاں پر فٹ ہوتی کہ ہم نے کسی کو اپنے گھر میں چوکی داری کے لیے رکھا، اس کی ڈیوٹی ہم نے لگائی کہ صبح کے 10 بجے سے رات کے 8 بجے تک کے 10 گھنٹے تم کو ڈیوٹی کرنی ہے اور تم کو میرے گھر کی حفاظت کرنی ہے۔ بعض لوگ جو ہے چور چکے بھی کبھی آ جاتے ہیں، اور کبھی کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو پریشان کرتے ہیں صرف آ کر کے، ان سے ہم کو ملنا نہیں ہے، لہٰذا چوکی دار ایک رکھا گیا۔ اب وہ چوکی دار ہے 10 سے 8 کی ڈیوٹی کر رہا ہے اور 10 سے پہلے اور 8 کے بعد باقاعدہ اپنے مالک کے لیے کچھ ہدیہ بھی لے کر کے آ رہا ہے، ان کے گھر کی گاڑی بھی صاف کرے دے رہا ہے، یا جو ہے دوسرے ان کی خدمت انجام دے رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ مالک خوش ہوگا ہم سے کہ ہم نے جس کام کے لیے رکھا تھا 10 سے 8 کے لیے وہ کام تو کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، چوکی داری کر رہا ہے، میرے گھر کی حفاظت کر رہا ہے، چور چکے کو بھگا رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے دوسرے کام بھی کر رہا ہے، تو مالک خوش ہوگا اور اس کو شاید جو ہے زیادہ کچھ پیسے دے دے، جب تنخواہ دینے کی باری آئے زیادہ دے دے۔ لیکن یہی اگر نوکر ہے، یہی چوکی دار ہے جس کو 10 سے 8 کی ڈیوٹی کے لیے رکھا، اور حال اس کا یہ ہے کہ 10 سے 8 کی ڈیوٹی چوکی داری میں تو وقت نہیں لگاتا، بلکہ 10 سے 8 میں جو ہے کیا کرتا ہے، جس کام کے لیے رکھا تھا چوکی داری کے علاوہ سارا کام کرتا ہے۔ کیا کام کرتا ہے؟ ان کی گاڑی بھی صفائی کرتا ہے، ان کی گاڑی بھی چلاتا ہے، یا ان کے گھر کے جو ہے راشن پانی بھی لا کے دے رہا ہے۔ لیکن اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جس چوکی داری کے لیے رکھا تھا گھر میں چور چکے بھی آ رہے ہیں، یا گھر والوں کو تب بھی پریشانی ہو رہی ہے، تو مالک خوش نہیں ہوگا، یہ نہیں کہے گا کہ تم نے میری گاڑی بھی چلائی، تم نے میری گاڑی بھی صاف کی، تم نے میرے گھر کا راشن بھی لا کر کے دیا، ہم نے جس کام کے لیے رکھا تھا چوکی داری کے لیے تم نے وہ کیوں نہیں کیا؟ اسی طریقے سے اللہ کا ہمارا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نمازوں کو فرض کیا تھا، ہمارے اوپر جو ہے روزوں کو فرض کیا تھا، اور صاحب نصاب پر زکوٰۃ کو فرض کیا تھا، صاحب استطاعت اور صاحب حیثیت پر حج کو فرض کیا تھا۔ اگر ہم وہ کام نہ کریں اور یہ نفلی عبادتوں میں لگے رہیں اور اس کو ضروری سمجھ کر کے لگے رہیں کہ جو کچھ ہے وہ شب برات کا جگنا ہی ہے، جو کچھ ہے وہ شب برات کا جگنا ہی ہے، اور اس دن کا روزہ ہی ہے، جس نے روزہ رکھ لیا اس کی معافی ہو جاتی ہے، تو یہ ہماری بھول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کل قیامت کے دن کہ ہم نے جو چیز فرض کی تھی وہ تو تم نے نہیں کی، جو چیز فرض کی تھی وہ تم نے نہیں کی، اور جو ہم نے فرض نہیں کی تھی اس کو تم نے فرض سمجھ کر کے کیا، لہٰذا تم نے شریعت میں جو ہے مداخلت کرنا چاہیے، تم نے شریعت میں غلو کا کام کیا، تم نے شریعت میں افراط و تفریط کا معاملہ کیا، لہٰذا اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ ہم کو سوچنا چاہیے، ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اس رات کے مقام کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا، اس رات کی عبادتوں کو الگ درجہ دے دیا گیا۔ بعض جگہ پتہ نہیں کس نے لکھنے والوں نے لکھا، اور ہمارے گھر کی مستورات، ہماری گھر کی خواتین اس چیز کو پڑھتی بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں سوال، حالانکہ یہ چیزیں غلط ہیں۔ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اس رات کی اور اس دن کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ رات میں جگا جائے، بس یہ ہے کہ رات میں عبادت کی جائے۔ کیسے کی جائے یہ ہمارے ذاتی معاملہ ہے، ہم جس طریقے سے کر سکیں، نمازیں پڑھ سکیں، تلاوت کر سکیں، ذکر و اذکار کر سکیں، اور زیادہ وقت ہم اپنی دعاؤں میں لگا سکیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرنے میں اپنا وقت لگائیں، تو یہ ہے عبادت، یہ ہے جگنا۔ لیکن بعض جگہ لکھ دیا گیا اور بعض ہماری خواتین جس میں جو ہے لگ گئیں اور اپنے کام کو اس کو سمجھنے لگی، ضروری سمجھنے لگی کہ 2 رکعت ایسے پڑھی جائے کہ پہلی رکعت میں اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ اور اتنی مرتبہ سورہ اخلاص، پوری ایک ترتیب بتائی جاتی ہے، وہ سب کہیں سے ثابت نہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کوئی چیز ہم ضروری اس میں قرار نہ دیں۔ دوسری چیز یہ کہ اس رات میں قبرستان کا جانا کیسا ہے، جو ہماری پرسوں آنے والی 15 شعبان کی رات ہے، بہت سے کثرت سے ہمارے لوگ جاتے ہیں، ہم سب جاتے ہیں۔ کس لیے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے سامنے بعض لوگ جو منع کرنے والے ہیں وہ منع کرتے ہیں، بھائی جانا نہیں چاہیے، غلط ہے، بدعت ہے، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، رسول اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا۔ تو بعض جاننے والے یہ حوالہ دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے تھے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں غلط ہے؟ تو پوری حدیث سنی جائے، پوری حدیث کو سمجھا جائے اور اس کے ہر اینگل کو دیکھا جائے، صرف ایک حکم کو، ظاہری حکم کو نہیں۔ حدیث جاننے والے حدیث بتائیں گے، ہم نہیں بتائیں گے حدیث کیا ہے، حدیث کا مطلب کیا ہے۔ ہم تو جو چیز سنتے ہیں بس وہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن محدثین جو ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں کھپائی ہیں اس میں حدیث کو سمجھنے میں اور اس کو سمجھانے میں، وہ ہم کو حدیث کے ایک ایک کونا بتائیں گے کیا حدیث ہے اور کیسے اس کو سمجھا جائے گا، کیسے اس پر عمل کیا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ اور حدیث کا مفہوم کو جس طریقے سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انتظار کر رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا مفہوم آپ لوگ کو بتا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آتے ہیں اور آپ بستر بچھاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد جو ہے باہر چلے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ، اب کیونکہ اللہ کے رسول کی 8 ازواج اور بھی موجود ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کم ہے، لہٰذا ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول کی باری آج میرے یہاں تھی کہ کل آج کہیں اور تو نہیں چلے گئے۔ تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے، تو اس چیز سے پتہ کیا چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول کا پیچھا کیا تو پتہ چلا وہ یہی 15ویں شعبان کی رات تھی، اللہ کے رسول جنت البقیع میں گئے ہیں، وہاں دعا کر رہے ہیں، وہاں ایصال ثواب کر رہے ہیں، اور جو مرحومین ہیں اور جو وہاں مدفون ہیں ان لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واپس آ گئیں۔ اتنی بات ثابت ہے، اتنی حدیث ملتی ہے۔ اب اس میں نوک پلک کو دیکھا جائے گا، اس میں تمام معاملات کو دیکھا جائے گا۔ ہم اس چیز کو لے کر کے ہم ہر سال باقاعدہ جو قبرستان جا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اپنے، تو اس چیز کو سمجھنا ہے۔ پہلی چیز اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کے علاوہ دوسرے کسی صحابی سے یا کسی دوسرے موقع پر اس ایک بار کے علاوہ کوئی اور حدیث مروی ہے؟ اس ایک بار کے علاوہ کہیں اور سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دوسرے سال یا اس کے پہلے سال بھی گئے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ زمانہ ہے نبوت کا، اس 23 سال میں اگر ایک بار گئے تو ہمارے لیے ہر سال جانا کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ ہم کو یہ سمجھنا ہوگا۔ ایک بار گئے تھے تو ہم بھی ایک بار چلے جائیں۔ ہم اپنی زندگی میں اگر ایک بار جاتے ہیں تو ہم کو سنت پر عمل کرنے کا انشاءاللہ ثواب مل جائے گا، بشرطے کہ ہم سارے فرائض و واجبات بھی ادا کر رہے ہوں اور وہاں جا کر کے موت کی یاد آ رہی ہو۔
وہاں جا کر کے باقاعدہ ایصال ثواب کر رہے ہیں، وہاں جا کر کے اپنی خبر یاد آ رہی ہے، تب تو یہ ٹھیک ہے. جو قبرستان جانے کا مقصد ہے وہ تو ٹھیک ہے. دوسری چیز اس میں سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے تھے، قبرستان گئے تھے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی نہیں پتا تھا، یا ایسے گئے تھے کہ فون کر کے صحابہ کرام کو بھی بلا لیا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی بلا لیں، حضرت عمر کو بھی بلا لیں، حضرت عثمان، سب لوگ ساتھ میں جاتے ہیں. اس طریقے سے گئے تھے، اکیلے گئے تھے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم اس کو دیکھیں، اللہ کے رسول کے عمل کو دیکھیں اور اپنے عمل کو دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے جا رہے ہیں، کہ پوری ایک ٹیم تیار کر کے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے. تیسری چیز اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کسی کو بغیر بتائے، بغیر اطلاع کے گئے. اور پہلی چیز اس میں یہ بتائی گئی کہ ایک مرتبہ گئے، دوسری مرتبہ نہیں گئے. تیسری چیز اس میں یہ کہ حکم نہیں دیا، کسی کو حکم نہیں دیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا 110 سالہ دور ہے، 110 سالہ دور ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے بھی کوئی کثرت سے اور پابندی کے ساتھ اس رات میں جانا ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. چوتھی چیز جو ہمارے لیے ہے کہ ہم قبرستان جاتے ہیں اپنے والدین کے لیے، اپنے دادا دادی، نانا نانی، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایصال ثواب کے لیے. صرف اسی رات میں ہم کو اپنے دادا دادی کی کیسے یاد آتی ہے؟ اللہ کے رسول کی تو صاف حدیثیں وہاں پہ ملتی ہیں کہ قبرستان جایا کرو، تمہاری موت کو تازہ کرنے کے لیے جایا کرو. ہم پورے سال کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ ہم پورے سال اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ صرف اسی رات ہم کو کیوں یاد آ رہی ہے؟ پانچویں چیز اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم اگر وہاں جا رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہاں جا کر کے اس رات میں خصوصاً اس رات میں اگر ہم وہاں جا رہے ہیں قبرستان میں، تو کیا ہم کو موت کی یاد آ رہی ہے؟ یا وہاں جو ہے باقاعدہ میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، وہاں کلیجیاں بھون بھون کر دی جا رہی ہیں، وہاں حلوہ پراٹھا تقسیم کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں اللہ کے رسول حضرت عائشہ کو بھی نہیں لے گئے، اور آج ہم اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کو بھی لے کر کے جا رہے ہیں، اپنی لڑکیوں کو بھی لے کر کے جا رہے ہیں. تو اگر حدیث پر چلنا ہے، اگر حدیث کو سمجھنا ہے، اگر حدیث کسی کے سامنے پیش کرنی ہے، اگر شریعت پر چلنا ہے، تو شریعت کے جاننے والے ہم کو بتائیں گے کیسے چلنا ہے. ہم اپنی طرف سے کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کر سکتے کہ ہم اس چیز سے یہ سمجھیں تو ہم جو کچھ سمجھیں اس پر عمل کرنے لگے، ہرگز نہیں. شریعت کو سمجھنے والے، حدیث کو سمجھنے والے، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں کھپائی ہیں اس میں باقاعدہ طور پر، ان لوگوں سے ہم سمجھیں گے کہ کس طریقے سے عمل کرنا ہے، اس 15ویں شعبان کا کیا مقام ہے. لہٰذا اگر کوئی قبرستان جانا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنیاد پر زندگی میں ایک مرتبہ جا سکتا ہے، سنت پر عمل کرنے کا اس کو ثواب مل جائے گا. حالانکہ آج کل بھی جتنے قبرستان کا جو ماحول ہے کہ وہاں جاتے ہیں کہ موت کی یاد نہیں آتی، بلکہ قبرستان میں تو یہ دیکھا گیا لوگ اپنی دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کاروبار کیسا چلے گا. وہاں جا کے ہنسی آ رہی ہوتی ہے ان کو. کس طریقے سے ہنسی آ سکتی ہے؟ ہم کو جو دعا سکھائی گئی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، اس کا ترجمہ ہم دیکھیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کو ایک تو دعا نہیں یاد، اور جن کو یاد ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو السلام علیکم یا اہل القبور یاد ہے کہ قبر والوں تم پر سلام کی. پوری دعا دیکھیں، ترجمہ دیکھیں کیا ہے، تب ہمارے شاید رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تب ہمارے اندر شاید احساس پیدا ہو جائے، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے. اس کے بعد کا جو جملہ ہے کہ انتم سلفنا ونحن بالاثر، آپ لوگ یہاں پہلے آ گئے ہیں، لیٹ گئے ہیں، ہم بھی کچھ دن آپ ہی کے پیچھے آنے والے ہیں. ونحن بالاثر، ہم بھی آپ کے بغل میں، ہمارا بھی گڈھا کھدے گا، ہماری بھی قبر کھدے گی، ہم کو بھی یہیں آنا ہے. اگر ان الفاظ کا ہم احساس کریں گے، ان الفاظ کو اگر ہم غور کریں گے کہ ہم کو بھی وہیں جا کر کے لیٹنا ہے، تب ہم کو موت کی یاد آئے گی. وہاں جا کر کلیجیاں صاحب جو ہے اڑا رہے ہیں، اور حلوہ بھی چل رہا ہے، پراٹھا بھی چل رہا ہے، اور شربت بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، تو کہاں ہم کو موت کی یاد آئے گی؟ موت سے جو ہے ہم قبرستان جائیں تو ہم کو ہولناکی پیدا ہونا چاہیے ہمارے اندر. وہاں اتنے لائٹ کا انتظام باقاعدہ کہ وہاں کیا موت کی یاد آتی، وہاں کیا قبر کا عذاب ہم کو دکھتا، وہاں کیا ہم کو جو ہے کیڑے مکوڑے اور بچھو اور باقاعدہ سانپ دکھ رہے ہوتے، کچھ نہیں دکھتا، بلکہ ہم کو دنیا کے معاملات دکھ رہے ہوتے ہیں. اور جو ہے رسمی طور پر وہاں چراغاں کیا جاتا ہے، وہاں اگربتی جلائی جا رہی ہے، اور اس کو اور روشنی کی جا رہی ہے. بہرحال وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو ان تمام چیزوں سے منع کیا تھا کہ قبرستان میں زیادہ روشنی نہیں ہونی چاہیے، کہ وہاں جو ہے دہشت دور ہوتی ہے روشنی کرنے سے، وحشت جو ایک آتی ہے، ایک جو ہے اندر کا جو ڈر ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے. لہٰذا ہم کو اس کو سمجھنا ہے. اسی طریقے سے اللہ ہم اگر جو ہے اس رات میں جگتے ہیں اور اس کے دن میں روزہ رکھتے ہیں، تو حال یہ ہے، نفل سمجھ کر کے، ضروری سمجھ کر کے نہیں، ضروری سمجھ کر کے نہ رکھیں. تو اس کا حال یہ ہوگا کہ اس دن ہم نے جیسا کہ بتایا اس رات میں کہ رجسٹر بدلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجسٹر دیے جاتے ہیں کہ اس سال کون کس کا انتقال ہونا ہے، اور کس کو روزی دی جائے گی، اور کس کے معاملات کیا ہوں گے. پوری دنیا کا رجسٹر ان کے حوالے بجٹ پیش کیا جاتا ہے گویا کہ دنیا والوں کا. تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر ہم رات میں عبادت کریں گے تو آخری ہمارا جو عمل رجسٹر میں لکھا جائے گا وہ یہ لکھا جائے گا کہ انہوں نے رات میں عبادت کی جگ کر کے. جب نیا رجسٹر آئے گا تو اس میں یہ لکھا جائے گا کہ انہوں نے دن میں روزہ رکھا. لہٰذا رجسٹر کی جو شروعات ہوگی وہ بھی عبادت سے ہوگی، اور رجسٹر کا جو اختتام ہوگا آخری پنے پہ آخری لائن، وہ بھی یہ لکھا جائے گا کہ انہوں نے عبادت کی. اب اگر ہمارا جوان اسلام کے نام پر اور شب برات میں جگنے کے نام پر اپنی گاڑیوں کو لے کر کے پورے لکھنؤ میں جو گھمائیں اور باقاعدہ وہاں پورے شور کرے اور ہنگامہ کرے اور آگزنی کرے، پٹاخے دگائے، اور نام یہ لے کہ اسلام میں شب برات میں جاگنا ضروری ہے، نام یہ لے کہ شب برات میں عبادت کی جائے گی، تو یہ کون سی اسلام کی تصویر ہم پیش کر رہے ہیں؟ ہم اس کو سوچیں کہ ہم اسلام کی صحیح تصویر پیش کر رہے ہیں. صحابہ کرام نے صحیح تصویر پیش کی تھی صلح حدیبیہ کے بعد میں. تو حال یہ تھا کہ 19 سال میں جو مسلمان اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ 2 سال کے اندر اس سے ڈبل، بلکہ 8 گنا زیادہ تعداد میں جو ہے مسلمان ہوئے. 19 سال میں جو تعداد ہے 1400 سے 1600 کی تعداد ہے، اور صلح حدیبیہ سے لے کر کے فتح مکہ کے دور تک کے 10,000 صحابہ کی تعداد ہو جاتی. انہوں نے اپنا عمل پیش کیا تھا، اسلام کی صحیح تصویر پیش کی تھی. آج اگر ہم اس ملک کے اندر رہ کر کے اسلام کی صحیح تصویر پیش نہیں کریں گے اور اس کی غلط ہم ترجمانی کریں گے، غلط امیج کو سامنے رکھیں گے، تو ہم اسی طریقے سے اسلام کو پروموٹ کرنے والے ہیں. ہم اپنے آپ کو بدنام، ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن اسلام کو بدنام کرتے ہوئے جائیں گے. کل ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟
تو ہم کو ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہے. بعض لوگ جو ہے تانا دے الٹا سیدھا کہنے لگتے ہیں کہ علماء کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہر چیز سے روکتے ہیں. ہر چیز سے روکا نہیں جاتا, جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچائی جاتی ہیں کہ فرائض کو ہم اوپر رکھیں, ہم واجبات کو اوپر رکھیں, اس کے بعد نفلوں کا درجہ آتا ہے. اور نفلوں کا درجہ جو آتا ہے وہ صرف نیت کا اس میں فرق ہوتا ہے. ہم صرف نیت یہ کر لیں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے, ہم جو کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا اجر دیں گے, الگ سے اجر دیں گے. شریعت سے کوئی چیز اس میں فرض نہیں کی گئی ہے. اس نیت کا اگر ہم اپنے اندر استحضار کر لیں گے اور اخلاص کے ساتھ اپنے گھروں میں اگر نفلی عبادت کریں, بہت اچھی بات ہے. گھر میں جتنے کمرے وہاں جا کر کے عبادت کریں. ہم اکثر گھر میں رہتے ہیں, اکثر وہاں گناہ بھی چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں. اگر ہم اپنے گھروں میں نفلی عبادت کریں گے تو وہ گھر کی جگہیں کل قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دیں گی, اللہ انہوں نے میری جگہ پر بیٹھ کر کے ثواب کا بھی کام کیا تھا, انہوں نے عبادت بھی کی تھی, تلاوت بھی کی تھی, نماز بھی پڑھی تھی, استغفار بھی کیا تھا, دعا بھی کی تھی. کل وہ گھر کی جگہ ہمارے لیے گواہی دیں گی. لیکن اگر ہم جو ہے صرف وہاں گناہ کے کام کریں گے تو ہمارے خلاف گواہی دیں گی. تو ہم کو یہ چیز سمجھنا چاہیے. مسجد میں آنا برا نہیں ہے, لیکن وہاں جماعت بنا لینا اور باقاعدہ کھانے پینے کا انتظام کرنا, حلوہ پوری کا انتظام کرنا, یہ تمام چیزیں اسلام سے کچھ جو ہے معاملات اس سے دوسرے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نفس اور پیٹ کا معاملہ جہاں پہ آتا ہے, اگر ہمارے نفس کو اچھا لگ رہا ہے, ہمارے پیٹ کو اچھا لگ رہا ہے, تب اس چیز کو شریعت سمجھ کے ہم کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہمارے نفس اور ہمارے پیٹ کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے, ہم شریعت کو حکم کو چھوڑ دیتے ہیں, اگرچہ وہ فرض کا درجہ رکھتی ہو. اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے, کامل دین پر چلنے والا بنائے, جو صحیح معنوں میں حدیثیں اور احادیث اور اسی طریقے سے فضائل آئے ہیں اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے. جو ہمارے سامنے 15ویں شعبان کی رات ہے, اس میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. ہم خاص طور سے دعا کریں کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے اور اس ملک کی حفاظت فرمائے تمام شرانگیزوں کے شر سے, اور جو اندر کے دشمن باہر کے دشمن ان تمام لوگوں سے. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.